ہم لوگ اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ جرنی بہت اچھی رہنے والی ہے. اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ ایکسکیوز کروں گی کہ اگر ڈیورنگ ریڈنگ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, یقیناً ہوگی, تو پلیز یار اس کو اگنور کر دیجیے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں اور میں اچھے طریقے سے پڑھتی ہوں. سم ٹائمز میں فلو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا, مطلب اس ورڈ کو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ والا ورڈ نہیں ہے, میں غلط پڑھ جاتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اسی لیے آپ اور جسٹ اس ناول کو انجوائے کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو. اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں میں. چلو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس ناول کو. لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا. وہ بیڈ پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی. اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی. وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی. لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑے تھے. اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھی, سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی. اور چہرہ ملائی کا بنا رکھتا تھا, سفید صاف اور چکنا سا. وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی. ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی. اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی. اس نے جلدی 2-3 بٹن دبائے. لوڈنگ. اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لیٹے پیچھے کی. چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا. وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لیٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئی. جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی. لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا. ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے. اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا. رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا. اس نے فون کان سے لگایا. دوسری طرف بیل جا رہی تھی. ہیلو زارا. شاید رابطہ مل گیا تھا. تبھی وہ بے حد شوخی سے چہکی. کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی. وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی. ساری باتیں چھوڑو, میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو. اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پہ لپیٹتے ہوئے کہا. تم یقین نہیں کرو گی, میں جانتی ہوں. ارے نہیں یار, دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے. دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی. بلکہ تم ایسا کرو, گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں. اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر کہا. پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے. ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی. نہیں, بالکل نہیں, ایسا تو بالکل بھی نہیں. ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی. جی نہیں, ارم کی بھی نہیں ہو رہی. سیریسلی زارا, تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے. اب کان کھول کر سنو. تم وہ آرمیوس ایکسچینج پر پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟